پیدا ہوئے، آمنہ کے دلربا پیدا ہوئے، غمزدوں کے داد خواہ پیدا ہوئے، پیدا ہوئے آمنہ کے دل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے شب کی عظمتوں اور فضیلتوں سے مستفیض ہونے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے قابل فخر بات ہے کہ آج کی رات کے کو اگر شامل کر لیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کو مکمل 1500 سال ہو چکے تھے، مکمل 1500 سال ہو چکے ہیں۔ تو بڑی ہی حیران کن بات ہے اور بڑی ہی تعجب والی بات ہے کہ 1500 سال گزر گئے مگر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی ہوا ہے، ابھی ابھی ہوا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اور ان 1500 سالوں میں کتنے آئے کتنے گئے، اور کیسے آئے اور کیسے گئے، اور کیسے کیسے کہاں کہاں چلے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو بھائی۔ تو تھوڑا ہوشیار بیٹھیے، میلاد کی محفل ہے، تھوڑا چاپ کو چوبر بیٹھیے۔ آج یہ میری چوتھی تقریر ہے، میں آپ لوگوں کے جیسا بیٹھنا چاہتی ہوں۔ یہ آج کی 24 گھنٹے کی 12 گھنٹے میں یہ چوتھی تقریر ہے میری 12 گھنٹے میں۔ تو القد کے میرے دوستوں، تو کیسے کیسے آئے، کیسے کیسے گئے، اور کیا کیا بنا اور کیا کیا ڈھل گیا یہ 1500 سال۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، کتنے رستم 1500 سال میں آئے اور چلے گئے، کتنے بہادر 1500 سال میں آئے اور چلے گئے، کتنی بادشاہیں 1500 سال میں آئیں چلے گئی، کتنی سلطنتیں 1500 سال میں آئیں اور چلے گئی، اور کتنے سجے ہوئے دربار 1500 سال میں آئے اور چلے گئے۔ اور ان 1500 سالوں میں کیسے کیسے وقت کے فرعون آئے اور چلے گئے، مگر ان کا نام و نشان آج تک باقی نہیں ہے، آج تک ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، نہ ان کی حکومت باقی ہے، نہ ان کا سکہ باقی ہے، نہ ان کا قانون باقی ہے، نہ ان کا پاور باقی ہے، نہ ان کے محل باقی ہے، نہ ان کی زمین باقی ہے، نہ ان کی جگہ باقی ہے، نہ ان کی اولاد باقی ہے، نہ ان کا حسب اور نسب باقی ہے۔ مگر 1500 سال سے اگر کوئی بہار باقی ہے تو وہ میلاد کی بہار باقی ہے۔ 1500 سال سے اگر کوئی عظمت باقی ہے تو وہ رسول اللہ کی عظمت باقی ہے۔ 1500 سال سے اگر کوئی ذکر باقی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باقی ہے۔
اور 1500 سال سے اگر کوئی شان باقی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان باقی ہے، اور 1500 سال سے اگر کوئی بلندی باقی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی باقی ہے، اور 1500 سال سے اگر کوئی جشن باقی ہے تو وہ جشن میلاد ہے، اور 1500 سال سے اگر کوئی ذکر باقی ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور 1500 سال سے اگر کوئی ذات باقی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور قیامت تک اگر کوئی ذکر باقی رہے گا تو وہ ذکر مصطفیٰ رہے گا، اگر کوئی منزل باقی رہے گی تو وہ منزل مصطفیٰ ہوگی، اگر کوئی عرفان باقی رہے گا تو وہ عرفان مصطفیٰ رہے گا، اور محشر میں بھی اگر کسی کا نام رہے گا تو وہ نام مصطفیٰ رہے گا، اور کسی کی حکومت رہے گی تو وہ محمد مصطفیٰ کی حکومت رہے گی، اور محشر میں سارے جھنڈے ختم ہو جائیں گے، کسی کا جھنڈا بلند ہوگا تو وہ رسول اللہ کا جھنڈا بلند ہوگا۔ تو الغرض کے میرے دوستوں، تو 1500 سال میں ان 15 صدیوں میں کئی اتار دیکھے، کئی چڑھاؤ دیکھے، کئی عروج دیکھے، کئی زوال دیکھے، کئی زندگیاں دیکھی، کئی موت دیکھی، مگر 1500 سال میں اگر بغیر بدلی ہوئی اگر کوئی کیفیت دیکھی تو وہ ذکر مصطفیٰ دیکھا۔ 1500 سال میں اگر ترقی یافتہ اگر کوئی چیز دیکھا تو وہ رسول پہ درود کو دیکھا۔ اگر 1500 سال میں اگر سب سے زیادہ اگر کسی نام کی تصویر کو دنیا نے دیکھا تو رسول اللہ کے نام کی تصویر کو دنیا نے دیکھا۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ 15 صدیاں گزر گئی، یہ ذکر اب تک باقی ہے، یہ ذات اب تک باقی ہے، یہ شان اب تک باقی ہے، یہ بلندی اب تک باقی ہے، یہ سفر اب تک باقی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنیے کہ ذات رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو کسی انسان کا محتاج نہیں رکھا کسی بھی چیز سے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج اللہ نے نہیں رکھا۔ اور پھر رب خود کہتا ہے کہ اے بندو، مقام مصطفیٰ تم کیا پڑھاؤ گے، ذکر مصطفیٰ تم کیا کرو گے؟ تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میرے نبی کا ذکر تمہاری زبانوں کا محتاج ہے، یہ تم ہرگز مت سمجھنا کہ میرے نبی کا ذکر تمہارے وجود کا محتاج ہے، بلکہ رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے میں خدا ہوں، وہ میرا حبیب ہے، ان کے ذکر کو میں بلند کرنے والا ہوں، ان کے ذکر کو میں بلند کرنے والا ہوں۔ اور کیسے کیسے کرے گا، کہاں کہاں کرے گا؟ تو ایک چیز ہے میرے دوستو، ایک چیز ہے، نماز عبادت ہے، مگر نماز زمین پر اس وقت تک قائم رہے گی جس وقت تک زمین پر انسان رہے گی۔ قرآن عبادت ہے، تلاوت قرآن کی عبادت زمین پر اس وقت تک قائم رہے گی جب تک زمین پر اسلام مسلمان رہیں گے، اللہ کے بندے رہیں گے۔ زکات عبادت ہے، اور زکات کا عمل زمین پر اس وقت تک رہے گا جب تک کہ زکات دینے والے زمین پر زندہ رہیں گے، اور جب انسانیت ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی تو زکات ادا نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ دینے والا ہی نہیں ہے، تو زکات کی عبادت کیسے ہوگی؟ حج ہے تو حج ہے، اگر کعبہ موجود ہے، طواف کرنے والا موجود نہیں ہے تو حج کیسے ہوگا؟ اگر کعبہ موجود ہے، احرام باندھنے والا نہیں ہے تو حج کیسے ہوگا؟ اگر کعبہ موجود ہے مگر انسانوں کا وجود نہیں ہے، انسان ختم ہو چکے ہیں، زمین آدمیوں سے خالی ہو چکی ہے، تو تب حج ادا نہیں ہوگا۔ تو ہر عبادت کے لیے انسان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے عبادت ضروری ہے اس کے اچھے وجود کے لیے۔ تو ہر عبادت کے لیے، نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، فطرہ ہو، صدقہ ہو، تلاوت قرآن ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، تو ہر عبادت کے لیے انسان کا ہونا ضروری ہے، مگر دنیا میں ایک ایسا ذکر بھی ہے، دنیا میں ایک ایسی تسبیح بھی ہے، دنیا میں ایک ایسا کام بھی ہے، دنیا میں ایک ایسا فعل بھی ہے کہ اگر اس زمین پر ایک انسان بھی موجود نہیں رہے گا تو وہ ذکر چلے گا، ایک انسان بھی موجود نہیں رہے گا تو وہ ذکر چلے گا۔
مسجدیں بھی ویران ہو جائیں گی تو وہ ذکر چلے گا، کعبے میں لوگ بھی نہ جائیں گے تو بھی وہ ذکر چلے گا، قرآن پہ نظر لوگ بھی نہ ڈالیں گے تو وہ ذکر چلے گا، انسانیت ختم بھی ہو جائے گی تو وہ ذکر چلے گا، ساری کائنات کے انسان مٹی میں مل کر ہڈیاں ان کی کر دی جائیں گی تو وہ ذکر چلے گا، اس لیے کہ وہ ذکر ایسا ہے کہ اس ذکر کے لیے انسان کا ہونا ضروری نہیں ہے اور وہ ذکر انسانوں کے بھی محتاج نہیں ہے، اور ایسے نرالے ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ ذکر ہے اپنے حبیب پہ درود، اور حبیب کا درود ایسا ہے کہ اگر انسانیت کا وجود بھی ختم ہو جائے مگر درود چلتا رہے گا، انسانیت کا وجود بھی اگر ختم ہو جائے تو درود چلتا رہے گا۔ اور غور کرو، اللہ نے بندے پہ پابندی لگانے سے پہلے بندے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بندے سے میرا گھر کعبہ ہے میں گھوما تھا تو بھی گھوم، یہ نہیں کہا، میں گھوما تھا تو بھی گھوم، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، سمجھ ہے، تو کسی عبادت کی مثال اللہ نے نہیں دی کہ میں نماز پڑھا تھا تو بھی نماز پڑھ، میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی تو بھی قرآن کی تلاوت کر، اللہ نے یہ نہیں کہا، مگر جب اپنے حبیب کا معاملہ آیا، اپنے حبیب کا معاملہ آیا، اپنے نبی کا معاملہ آیا تو اپنے حبیب اور اپنے نبی کی محبت بتانے کے لیے سب سے پہلے اپنے نبی کے ذکر کو اپنی طرف لے لیا، سب سے پہلے اپنے نبی کے ذکر کو اپنی طرف موڑ لیا اور موڑ کر کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ارے اے دنیا والوں تھوڑا مجھے دیکھو، میں رب ہوں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، میں پروردگار ہوں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، میں خالق دو جہاں ہوں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، میں رب کائنات ہوں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، میں سبحان ہوں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، میں ذوالجلال ہوں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا تقویٰ رکھنے والا ہوں، مگر میں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، ابراہیم کو نارے نمرود سے آزاد کروانے والا میں ہوں مگر میں میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہوں، ارے بہتے دریا میں موسیٰ کے لیے راستہ نکالنے والا میں ہوں مگر میں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، موسیٰ کی پیاس بجانے کے لیے ایک پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکالنا یہ میری قدرت ہے مگر میں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، ارے بغیر ماں کے باپ کے آدم کو میں پیدا کرتا ہوں مگر میں میرے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، بغیر باپ کے عیسیٰ کو میں پیدا کرتا ہوں میں میرے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں، تو لہٰذا میں رب ہو کر درود بھیجتا ہوں، یہ فرشتے ہو کر درود بھیجتے ہیں، تم بندے ہو کر درود بھیجو، بندے ہو کر درود بھیجو۔ تو یہاں ایک باریک چیز سمجھیے کہ رب کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون، اب تھوڑا کتاب میں جاؤ، یصلون بھیجتے ہیں، یہی ہے نا خان صاحب آپ کی ڈکشنری میں، یصلون بھیجتے ہیں مگر پتہ نہیں کیا بھیجتے ہیں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، نازل کرتے ہیں مگر ایک راز ہے، پتہ نہیں وہ کیا بھیجتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، اس لیے کہ مسلمہ کے معنی اگر بھیج لیتے ہیں نازل کرنے کے ہیں تو رب نے یہ نہیں بتایا کہ رب تو اپنے حبیب پہ کیا نازل کرتا ہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنے حبیب پہ کیا بھیجتا ہے، اگر پڑھنے کے ہیں تو یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھتا ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ فرشتوں سے کیا پڑھواتا ہے، فرشتوں سے کیا پڑھواتا ہے، تو گویا کہ ایک چیز مجھے سمجھ میں آ گئی کہ محبت کی کوئی ادا نہیں ہوگی اور عشق کا کوئی قانون نہیں ہوگا، محبت کی کوئی ادا نہیں ہوتی، عشق کا کوئی قانون نہیں ہوتا، عاشق سچا ہے تو اس کی پلکیں مارنا بھی عبادت ہو جاتی ہے، عاشق اگر سچا ہے تو اس کی سانسیں لینا بھی عبادت ہو جاتی ہے، عاشق اگر سچا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن بھی عبادت بن جاتی ہے،
دل کی دھڑکن کی عبادت بن جاتی ہے. تو بڑے مزے کی بات بتاؤ کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، نازل کرتے ہیں. لفظی معنی یصلون کے معنی پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، نازل کرتے ہیں، مگر اس کے حقیقی معنی ہوتے ہیں بھیجنے کے، پڑھنے کے. پڑھنے کے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، نازل کرتے ہیں. علی النبی، سب پر نہیں، اپنے نبی پر، میرے نبی پر، اپنے نبی پر. تو اللہ کیا کرنا؟ تو رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، پورے نہیں ایمان والے، پورے نہیں ایمان والے. اس لیے کہ نبی پہ کچھ بھی بھیجنا ہو تو ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے کچھ بھی بھیجنے کے لیے. اور نبی کی بارگاہ میں ٹھہرنے کی علامت ایمان رکھنا ہے. تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، پورے نہیں ایمان والے، ایمان والے. تو میں ایمان والوں سے کہتا ہوں اے اللہ ہم ایمان والے، ہم کیا کرنا؟ یصلون، تم بھی پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تم بھی پڑھو. ہم پڑھیں ہاں، تم بھی بھیجو، ہم بھیجیں ہاں. مگر تمہارے لیے صرف سلام نہیں بلکہ رب درود بھیجتا ہے، اور رب کو جو نازل کرنا ہے وہ نازل کرتا ہے، رب کو فرشتوں سے جو کروانا ہے وہ کرواتا ہے. تو تم صرف درود مت پڑھو، صلو علیہ وسلموا، تم درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. تم تنہا درود پڑھو بلکہ سلمو، کہا کہ تم سب مل کر ان پہ سلام بھی پڑھو، تم سب مل کر ان پہ سلام بھی پڑھو. تسلیما، پوری عقیدت کے ساتھ، پورے مزے کے ساتھ، پورے جستجو کے ساتھ. تو بڑی مزے کی بات ہے. اب ہم جواب دے رہے ہیں. جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، سیدنا محمد. ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ، اب اللہ بولو. اب ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ تو نے ہم سے پڑھنے کو کہا، مگر تو حبیب ہے، یہ محبوب ہے، اور حبیب اور محبوب کے درمیان کیا لین دین چل رہا غلام کیا جانے؟ حبیب اور محبوب کے درمیان کیا لین دین چل رہا یہ غلام نہیں جانتے. اور ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ دعوت وہاں بھیجے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ غلام نذرانہ لے کر رہ رہے. لہذا اللہ ہمارا درود سنگل کیوں ہے، ہمارا درود تنہا کیوں ہے؟ جب تو بھیج رہا، تیرے فرشتے درود بھیج رہے، تو ہمارے درود میں تیرے درود کو بھی شامل کرو، تیرے درود کے ساتھ ہمارے درود کو شامل کر، تیرے فرشتوں کے ذکر کے ساتھ ہمارے ذکر کو شامل کر لے. اب تیری شان کے حساب سے جیسا نازل کرنا ہے تو نازل کر دے، بادشاہ شان ہو جائے گی، شاید شان ہو جائے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ درود نازل کر اپنے حبیب پر، اے اللہ درود نازل کر اپنے حبیب پر، یا اللہ رحمت نازل کر اپنے حبیب پر. یا یہ بارے ہو رہا کہ اے اللہ تو جو بھیج رہا ہے وہ بھیج اپنے حبیب پر، تو جو بھیج رہا ہے وہ بھیج اپنے حبیب پر. تو جب رسول اللہ کا ذکر اتنا بڑا ہے کہ وہ ذکر کسی بھی طریقے سے رک نہیں سکتا، اس لیے کہ فرشتے ختم ہونے والے نہیں ہیں اور خدا کا وجود مٹنے والا نہیں ہے. تو جب تک خدا ہے، فرشتے ہیں، ذکر مصطفیٰ باقی ہے، ذکر مصطفیٰ باقی ہے. تو ایک چیز سنیے میرے ذہن میں آئی کہ اے اللہ آخر تو اپنے حبیب کے ساتھ اتنا گہرا لگاؤ کیوں رکھا، اتنا گہرا لگاؤ کیوں رکھا کہ کسی نبی کے ساتھ ایسا لگاؤ نظر نہیں آتا، کسی نبی کے ساتھ اتنی محبت نظر نہیں آتی، کسی نبی کے ساتھ اتنی رحمتیں نظر نہیں آتی. صرف یہ نبی کے ساتھ سب سے نرالی محبت کیوں، سب سے نرالی محبت کیوں ہے؟ تو جواب آتا ہے جاننا چاہتے ہو یہ کون ہے؟ چلیے پورے سکون سے سنیے. سنیں گے آپ کو؟ بولے سنیں گے تو سنیے، بڑے مزے کی بات. جواب آتا ہے جاننا چاہتے ہو کیوں اتنا پیار ہے، کیوں اتنی رحمتیں میں نازل کرتا ہوں، کیوں اتنی درودوں کی دستریں میں ان پہ بھیجتا ہوں؟ جاننا چاہتے ہو تو سنو، وہ 1,24,000 کم و بیش وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہے. اور یہ کتنے الگ ہیں؟ تو رب کہتا ہے، کیا کہتا ہے رب؟ انا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
کہ رب کہتا ہے کہ اے حبیب، اے میرے پیارے مصطفیٰ، تم اس زمین پر صرف نبی نہیں ہو، تم اس زمین پر صرف نبی نہیں ہو، تم صرف رسول نہیں ہو، تم صرف صاحب کتاب نہیں ہو، تم صرف عبداللہ کے بیٹے نہیں ہو، تم صرف ابو طالب کے بھتیجے نہیں ہو، تم صرف خاندان بنو ہاشم کے فرد نہیں ہو، بلکہ یا ایھا النبی، اے حبیب تمہارا منصب دیکھیے، میں بتاتا ہوں تو رب رسول اللہ کے منصب کو بتا رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ رب کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے جناب، کس چیز کا گواہ؟ بلکہ رب خود کہتا ہے کہ حبیب آپ گواہ ہیں، گواہ، آپ گواہ ہیں۔ تو کس چیز کے گواہ؟ پھر آگے کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہ لوگوں تمہارے سامنے جو ذات ٹھہری ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل ہے۔ تو جب یہ دلیل ہے تو کس دعوے کی دلیل ہے؟ یہ گواہ ہے تو کس چیز کے گواہ ہے؟ یہ گواہ ہے تو گواہ کیا ہے؟ آج یہ سمجھیں گے ہم کہ میرے نبی کو اللہ کہتا ہے شاہد ہے، آپ گواہ ہیں، تو گواہ ہے تو مقدمہ کیا ہے؟ اور گواہ ہے تو عدالت کون سی ہے؟ اور گواہ ہے تو پھر وہ گواہی اس بات پر کیا ہے؟ اور کہا برہان من ربکم، یہ صرف گواہ نہیں ہے بلکہ دلیل بھی ہے، ثبوت بھی ہے۔ تو جب یہ دلیل ہے، ثبوت ہے، تو دعویٰ کیا ہے؟ کس دعوے کے لیے دلیل ہے اور کس دعوے کے لیے ثبوت ہے؟ آخر یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو میرے دوستو ذرا دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز شاہد کو سمجھو کہ گواہ ہیں، تو کس چیز کے گواہ ہیں؟ تو جناب علی اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کیا حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ اور ایک معنی بھی آپ نے شاہد کے کہ ہم جنازے میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لنا لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، کیا اے اللہ ہم کو بخش دے، اس میت کو بخش دے، شاہدنا اور جو حاضر ہیں، جو یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ غائبنا جو گھروں میں نہیں ہے، جو یہاں کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم سے غائب ہیں ان کو بھی بخش۔ یہ جنازے میں ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی جنازے میں چلتا ہے، تو گویا کہ شاہد کے معنی حاضر رہنے کے بھی آتے ہیں۔ تو گویا ترجمہ یہ ہوگا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ہمیشہ موجود رہنے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ہمیشہ موجود رہنے والا بنا کر بھیجا۔ اور ایک معنی آتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ تو مصطفیٰ کس کے گواہ ہے یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ تو آئیے تھوڑا ہم اس کی پیٹی کو کھولتے ہیں، ہے نا، پیٹی کو کھولتے ہیں۔ اب دیکھیے صاحب، مثال کے طور پہ آم کے جھاڑ کے نیچے آپ ٹھہرے ہوئے، آم کے جھاڑ کے نیچے بڑا اچھا آم نظر آیا، ہرا بھرا جھاڑ آم کا، ہرے بھرے پتے، ہرا بھرا آم۔ پھر وہ ہرے آم کو 3 دن کے بعد دیکھا تو پیلا ہوا، 3 دن کے بعد دیکھا تو پیلا ہوا، اور جب پیلا ہوا تو اسے نکالا سائڈ میں رکھا، کھایا نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں، ڈال سے توڑا نکالا سائڈ میں رکھا، تو وہی آم سڑا، سوکھا، چھلکا بنا اور وجود ختم ہو گیا۔ وہی آم سڑا، چھلکا بنا اور وجود ختم ہوا۔ تو اب میں نے پوچھا کہ بابا یہ آم تو جھاڑ پہ ہرا تھا، پیلا تھا، گھٹ تھا، صحت مند تھا، تندرست تھا، مگر جب تو جھاڑ سے نکال کے چبوترے پہ رکھا تو 3 دن میں سڑ گیا، اور 3 دن میں گل گیا، اور 3 دن میں سوکھا ہوا، اور 3 دن میں وجود بھی ختم ہو گیا۔ یہ ایسے کیسے ہوا؟ تو جواب آئے گا کہ مولانا پھل کی زندگی جھاڑ سے ہوتی ہے، پھل کی زندگی جھاڑ سے ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا وہ کیسے؟ تو جھاڑ کے پاس ٹھہرو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جب تک چیز اپنے اصل سے جڑ کے رہتی ہے زندہ رہتی ہے، کوئی بھی چیز اپنے اصل سے جڑ کے رہتی ہے زندہ رہتی ہے، اور جو کوئی چیز اصل سے کٹ جاتی ہے تو اصل سے کٹنا موت اس کا نام ہے۔ تو پھل کے اچھا رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈال سے لگا رہے، اور ڈال
تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بڑی شاخ سے جڑی رہے، اور بڑی شاخ مضبوط رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیڑ سے جڑا رہے، اور پیڑ مضبوط رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جڑوں سے جڑا رہے، اور جڑیں مضبوط رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین تک پھیلے، اور زمین تک پھیلنے کے لیے ضروری ہے کہ بیج مضبوط رہے۔ تو اصل کمال پورا بیج سے ہے کہ ایک بیج زمین میں ڈالا، پودا بنا، جڑیں پھیلی، پودا پیڑ بنا، پیڑ جھاڑ بنا، جھاڑ بیج نکالا، بیج پھل بنائے، پھل پکا، انسان کے کھانے کے قابل آ گئے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس کی اصل موجود ہے، اور جب تک اصل رہے گی ہر چیز رہے گی، اور جب اصل کٹ جائے گی تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ تو اسی اصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا انا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ تو اے اللہ جب تیرے نبی گواہ ہے تو کس چیز کے گواہ ہے؟ تیرے نبی گواہ ہے تو کس چیز کے گواہ ہے؟ تو ایک اور چیز بولوں میں آپ کو، جناب عالی گواہ ہونے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ بولو کیا چیز چاہیے؟ اب اگر میں بولوں کہ جب چلنے سے آتے آتے راستے میں بہت بڑا چیتا دیکھا میں، خیر نیانا واپس جانا ہے میرے کو، تو راستے میں بہت بڑا میں چیتا دیکھا، تو آپ لوگ مجھے کیا پوچھیں گے؟ مولانا کہاں پہ دیکھے؟ ایک دم سامنے تھا کیا؟ گاڑی پہ تھا کیا؟ کہاں پہ دیکھے؟ تو میں بولوں گا نہیں بھائی وہ چیتا گیا کرتے فلاں صاحب بول رہی تھی، تو میری گواہی قبول نہیں ہوگی، میری گواہی قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہ دنیا کا اصول ہے کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے، وجود کا ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہے۔ مجھے پوچھیں گے کہ مولانا کیا بات ہے؟ جب میں بولوں گا ہاں میں تھا تو میرا رہنا کافی نہیں ہے، پھر دوسرا سوال ہوگا کہ آپ دیکھے، دوسرا سوال ہوگا کہ آپ دیکھے، تو میں کہوں گا ہاں دیکھا۔ تو جب گواہی کے لیے رہنا ضروری اور دیکھنا ضروری دنیا میں، بڑی باریک بات ہے کہ گواہی کے لیے دنیا میں رہنا ضروری اور دیکھنا ضروری۔ اسی طریقے سے آپ کورٹ میں چوری کے وٹنس کے طور پہ آتے ہیں، چور کی شناخت آپ کو کرنا ہے، آپ ٹھہر گئے اور جج آپ کو پوچھا چور کس تھا، تو آپ دیکھ کے بولیں گے ہاں صاحب کس تھا، تو آپ سے اپوزیشن وکیل کیا پوچھتا کہ آپ کا پھر موجود، تو جب پھر تو یہ بولو کتنے بجے دیکھے اس وہ دن کیا تھا، وہ ٹائم کیا تھا، اور کوئی گھر میں تھا کدھر تھا، کیا کپڑے پہن کے تھا، کیسا تھا، تو آپ بولیں گے نہیں صاحب مائمان تھا نہیں وہ ٹائم پہ، مگر میرے کو یقین ہے یہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے یقین ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا، تو کوئی میں یہ گواہی چلتی نہیں چلتی۔ اس لیے کہ دنیا کا قانون ہے کہ اگر کسی جرم کی گواہی دینا ہے تو آنکھوں سے دیکھنا ضروری، اور صرف دیکھنا نہیں ہوتا، جہاں پہ جرم ہوتا ہے وہاں پہ ٹھہرنا ضروری، وہاں پہ ٹھہرنا ضروری، اور جب تم وہاں پہ ٹھہرے اور آنکھوں سے دیکھے تو آنکھ اور جسم سلامت ہے تو یہ نہیں چلتا، دماغ کا صحیح رہنا بھی ضروری، دماغ کا صحیح رہنا بھی ضروری۔ تو یہاں اللہ بتا رہا ہے انا ارسلناک شاہدا، کیا ہے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ تو گواہی کے لیے دنیا کا اصول ہے رہنا ضروری، گواہی کے لیے دنیا کا اصول ہے دیکھنا ضروری، گواہی کے لیے دنیا کا اصول ہے بولنا ضروری، اور گواہی کے لیے دنیا کا اصول ہے سننا ضروری۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے نبی کو دیکھنے والا بنا کر بھیجا، سننے والا بنا کر بھیجا، بولنے والا بنا کر بھیجا، اور ہمیشہ رہنے والا بنا کر بھیجا، ہمیشہ رہنے والا بنا کر بھیجا۔ تو جب میرے حبیب گواہ ہے تو کس چیز کے گواہ ہے؟ کس چیز کے گواہ ہے؟ تو رب گواہی کی پہلی وجہ بیان کرتا ہے کہ سنو میرا حبیب کس چیز کا گواہ ہے، تو رب کہتا ہے کنتم کنزن، میں رب ہوں مگر میں چھپا ہوا تھا، میں پوشیدہ تھا، میں راز میں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی مانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پکارتا نہیں تھا، مجھے کوئی سمجھتا نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میں کیا ہوں کسی کو معلوم نہیں تھا، میں کدھر ہوں کسی کو معلوم نہیں تھا، میری طاقت کیا ہے کسی کو معلوم نہیں تھا، میری رحمت کیا ہے کسی کو معلوم نہیں تھا، میرا جلال کیا ہے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو رب کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا تھا، میں پردے میں تھا، میں راز میں تھا، تو رب کہتا ہے کہ میں نے خود ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں،
اللہ کہتا ہے کہ میں نے خود ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میں پکارا جاؤں، میں پوجا جاؤں، رحمان کہہ کے مجھے پکارے، رحیم کہہ کے مجھے پکارے، خلاق کہہ کے مجھے پکارے، خالق کہہ کے مجھے پکارے، مالک کہہ کے مجھے پکارے، اول بھی میں جانا جاؤں، آخر بھی میں جانا جاؤں، ظاہر بھی میں جانا جاؤں، باطن بھی میں جانا جاؤں، تنہائیوں میں بھی میں پکارا جاؤں، اندھیروں میں بھی میں پکارا جاؤں، جنگوں میں میں پکارا جاؤں، جلوسوں میں بھی میں پکارا جاؤں، ہر حال میں میں جانا جاؤں، تو کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، میں چھپا ہوا تھا، پردے میں تھا، راز میں تھا، تو میں نے خود ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں۔ رب کہتا ہے کہ میں نے خود ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میں نے خود میرے عرفان کا ارادہ کیا، میں نے خود میری پہچان کا ارادہ کیا، میں نے خود میری شناخت کا ارادہ کیا، میں نے خود میری پکار کا ارادہ کیا کہ اے اللہ، جب تو نے تیری پہچان کا ارادہ کیا، تیری پکار کا ارادہ کیا، تیرے جانے جانے کا ارادہ کیا، تیرے عرفان کا ارادہ کیا، تیری معرفت کا ارادہ کیا، تو اے رب تو نے تیری پہچان کے لیے کیا کیا؟ تو رب کہتا ہے کہ کن تو کنزل مخفیت، میں چھپا ہوا تھا، میں راز میں تھا، میں پردے میں تھا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں، مانا جاؤں، پوجا جاؤں، پکارا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ میں نے اپنی پہچان کے لیے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اچھا، خود کی پہچان کے لیے مصطفیٰ کو پیدا کیا، خود کے عرفان کے لیے رسول اللہ کو پیدا کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ گواہ کس چیز کے ہیں، اب سمجھ میں آیا کہ یہ گواہ کس چیز کے گواہ بنا کر بھیجا۔ اچھا، اب سمجھ میں آیا۔ تو اے اللہ، جب بنایا تو کس چیز سے بنایا؟ اس لیے کچھ تھا ہی نہیں، کوئی چیز تھی نہیں، نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہوا، نہ دریا، نہ وقت، نہ سمندر، نہ فرشتے، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی میٹیریل تھا ہی نہیں۔ تو اللہ جب کچھ نہیں تھا، صرف تو تھا، تو پھر تو نے کس چیز سے بنایا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آدم کے لیے تو نے مٹی کو بنایا۔ اللہ، ہم جانتے ہیں کہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، اور مٹی کے لیے تو نے فرشتوں کو زمین پہ بھیجا، اور جبکہ وہ مٹی لانے والے فرشتے بھی نہیں بنے، تو میرے اللہ تو نے کس چیز سے بنایا؟ تو کن فیکن کا راز ہے مصطفیٰ، کن فیکن کا راز ہے مصطفیٰ۔ دیکھیں کس چیز سے بنایا؟ تو میرے دوستو دیکھیے، رب کے پہلے ارادے کا نام ہے ذات مصطفیٰ، رب کے پہلے رحمان کا نام ہے ذات مصطفیٰ، رب کی پہلی تخلیق کا نام ہے ذات مصطفیٰ، رب کے پہلے حکم کا نام ہے ذات مصطفیٰ، رب کی شناخت کا نام ہے ذات مصطفیٰ۔ کہ اللہ کس چیز سے بنایا؟ تو سوال رسول اللہ کے دربار میں کیا گیا، کیا اللہ کے رسول حضرت جابر نے پوچھا، کیا اللہ کے رسول اللہ نے سب سے پہلے بنانا چاہا تو کیا بنایا؟ تو میرے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری من نوری، کہ جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، خود کے نور سے بنایا، اپنے نور سے بنایا، اور اپنے نور سے بنا کر کیا کہا؟ کیا کہا؟ حکم سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا، مگر خود حکم دیا، کن ہو جا، کن ہو جا۔ کیسے ہو جا؟ ارے میں حبیب ہوں، یہ محبوب ہے، اور حبیب کی شان جیسی ہے ویسا محبوب بن جا، جیسی حبیب کی شان ہے ویسا محبوب بن جا۔ تو بس وہ محبوب بن گیا، وہ محبوب بن گیا۔ اب ذرا دیکھو کہ کس چیز کے گواہ مصطفیٰ ہیں، کس چیز کے گواہ؟ اب رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرا نور اور اللہ، یہ دو کے علاوہ کوئی دوسرا وہاں موجود نہیں تھا، کوئی دوسرا وہاں موجود نہیں تھا۔ تو پوچھا رسول اللہ بھی ہوا کیا؟ تو کہا کچھ نہیں، کبھی میں رب کی سنتا، رب کبھی میری سنتا، کبھی میں رب کی سنتا، رب کبھی میری سنتا۔
کبھی میں رب کی تعریف کرتا، رب کبھی میری تعریف کرتا، کبھی میں رب کی حمد بیان کرتا تو کبھی رب میری نعت بیان کرتا، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے اور ایک دوسرے کو سنتے رہتے، اور یہ دیکھنے اور یہ سننے میں پتا نہیں کتنے صدیاں گزر گئی، کتنے زمانے گزر گئے، کتنا وقت گزر گیا۔ اور پھر ذرا دیکھیے میرے دوستوں، نبی کے نور کو رب نے اپنے روبرو رکھا، جتنا دیکھنا تھا دیکھا، جتنا بولنا تھا بولا، جتنے تعریفیں کرنا تھا تعریفیں کی، جتنے بلندیاں بیان کرنا تھا بلندیاں بیان کر دیا، جتنا عروج دینا تھا عروج دے دیا۔ تو جب رب نے دیکھا 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 اور دیکھنے کے بعد کہا محمد، کہا محمد، مانے کیا ہے؟ ارے ایسی ذات جو تعریف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ محمد ذات ایسی کہ تعریف پہلے ہے ذات بعد میں ہے، ذات ایسی کہ ذکر پہلے ہے ذات بعد میں ہے، ذکر پہلے ہے ذات بعد میں ہے۔ تو شاہدن گواہ بنایا، تو کس چیز کا گواہ بنایا؟ تو بات سمجھ لو حضرات محترم، 1,40,000 کمے پیش نبی آئے، حضرت آدم پہلے نبی، آدم پہلی روح، پہلا وجود، پہلا کلمہ آدم کی زبان پر، مگر آدم نے زمین پہ آ کر کہا لا الہ الا اللہ۔ پوچھا کہ آدم اللہ تو ہے کہتے ہو کیا دیکھا؟ اللہ تو ہے کہتے ہو کیا دیکھا؟ آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر اس کو سنا۔ آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر اس کو سنا۔ شیش نے کہا لا الہ الا اللہ، لوگوں کے سامنے گواہی دی، کئی لوگوں نے گواہی دیا کہ اللہ ایک ہے، تو مرد نے پوچھا دیکھا؟ تو شیش نے بھی کہا دیکھا نہیں مگر اس کو سنا، دیکھا نہیں مگر اس کو سنا۔ موسیٰ جیسے بے رحم نبی آئے، انہوں نے بھی گواہی دی لا الہ الا اللہ۔ خور نے پوچھا دیکھا؟ خور نے پوچھا دیکھا؟ تو موسیٰ نے کہا دیکھا تو نہیں مگر اس کو سنا، دیکھا تو نہیں اس کو سنا۔ ابراہیم جیسے خلیل آئے، انہوں نے گواہی دی لا الہ الا اللہ، تو پوچھا دیکھا؟ تو انہوں نے بھی کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے اس کو۔ اسماعیل ذبیح اللہ آئے، ان سے بھی پوچھا کیا رب کو دیکھا کہ گواہی دے رہے ہو؟ تو کہا دیکھا تو نہیں مگر اس کو سنا۔ حضرت داؤد آئے، گواہی دی لا الہ الا اللہ، پوچھا کیا دیکھا؟ تو کہا دیکھا تو نہیں مگر سنا۔ حضرت عیسیٰ آئے، کہا لا الہ الا اللہ، تو کہا دیکھا؟ تو کہا دیکھا تو نہیں مگر اس کو سنا۔ مگر جب محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے تو رب نے کہا انا ارسلناک شاہدان، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ارے آدم آئے، کہا لا الہ الا اللہ، تو بن دیکھے کہا۔ موسیٰ آئے تو بن دیکھے کہا۔ ابراہیم آئے تو بن دیکھے کہا۔ عیسیٰ آئے تو بن دیکھے کہا۔ حضرت یونس آئے تو بن دیکھے کہا۔ تو اے مصطفیٰ آدم سے عیسیٰ تک کی گواہی ہمیں بھی ہے، لہذا ایک کام کیجئے اوپر آ جائیے، آپ مکے کی زمین سے براق میں بیٹھیے، اوپر آ جائیے، کتنا اوپر؟ سدرا کو پار کیجئے، 70,000 پردے کو پار کیجئے، لاوقا میں آ جائیے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کے سامنے بے نقاب ہو جاؤں گا، آپ مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں گا، اور دنیا میں جا کے کہو کہ وہ دن دیکھ کے کہتے ہیں، میں دیکھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ بن دیکھ کے وہ کہا اور میں دیکھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک سبجیکٹ ہو گیا۔ تو بات کیا ہے؟ کہا کہ اے حبیب آپ میرے ہونے کی دلیل ہیں، آپ میرے ہونے کے گواہ ہیں، اس لیے کہ جتنا آپ نے مجھ کو دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا، اور جتنا آپ مجھ کو جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ تو میں ہوں اس کی دلیل آپ ہیں، میں سنتا ہوں اس کا ثبوت آپ ہے، میں دیکھتا ہوں اس کا ثبوت آپ ہے، میں لم یلد ہوں اس کا ثبوت آپ ہے، میں جبار ہوں اس کا ثبوت آپ ہے، اے مصطفیٰ میں رب العالمین ہوں اس کا ثبوت آپ ہے۔ تو گویا ہم نے فیصلہ سنا دیا کہ اے دنیا والوں، اگر رب کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، رب کو تلاش کرنا چاہتے ہو، رب کیسا ہے معلوم کرنا چاہتے ہو، تو جنگلات کی خاک کو مت چھانو، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لو، رب کیا ہے مل جائے گا، حبیب کیا ہے مل جائے گا۔ تو میرے حبیب کیا ہے؟ رب کے ہونے کی دلیل ہے، رب کے ہونے کی دلیل ہے۔ اور کیسی دلیل ہے دیکھیے، کیسے دلیلیں دیکھیے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات تھوڑی دیر میں ختم کر دیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک کافر سے اونٹ خریدا، قیمت دے دی، اونٹ لے کے چلے گئے، اس پہ بھرپور بھروسہ آقا نے کیا۔ مگر عرب کا ایک دستور تھا کہ جبھی بھی کوئی بھی چیز بیچی اور خریدی جاتی ہے تو دو گواہوں کے بیچ میں یہ معاملہ ہوتا ہے، دو گواہوں کے بیچ میں معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت دستور کے حساب سے کوئی گواہ موجود نہیں تھے، وہ 100 قسم کے مجبوریاں بیان کیا۔ رسول اللہ نے قیمت دی تھی، اونٹ کو لے لیا اور نکل گئے، مگر اس کے پیچھے بہت بڑی سازش پوشیدہ تھی، بہت بڑی۔ دوسرے دن صبح ہوئی، ایک گروپ آیا رسول اللہ کے پاس، اور وہ اونٹ کو بیچنے والا بھی تھا۔ اس نے کہا یہ کوئی نہیں، میرا اونٹ ہے جو چوری ہو گیا تھا۔ بہت بڑی سازش، یہ میرا اونٹ ہے چوری ہو گیا تھا۔ رسول اللہ حیران ہو گئے کہ چوری کا اونٹ کیسے، اونٹ چوری کا کیسے؟ یہ اونٹ ہے تم سے خریدا ہوں، بولا مجھ سے، میں کیوں بیچوں؟ میں تو بازار میں تائی نہیں۔ مجھ سے تو کہا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جھوٹ بولتا نہیں پورا مکہ جانتا ہے، تجھ ہی سے میں نے یہ اونٹ خریدا ہے۔ تو کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ مجھ سے اونٹ خریدے ہی نہیں۔ اب مقدمہ اس زمانے کی پنچایت تک گیا، اور پورے غیر قوم کے سب خوشیاں منانے لگے کہ آج کیا پھنس گئے، آج ذلیل ہو جائیں گے، اور ان کی مٹھی بھر امت ان سے دل توڑ لے گی، اور آج یہ ہمارے سازش کا مکمل شکار ہو جائیں گے۔ پلان پورا تھا، ٹھہر گئے، اور رسول اللہ کو نعوذ باللہ بے عزت کرنے کا مضبوط ایجنڈا بنا کے پورے جمع ہو گئے۔ اور جمع ہونے کے بعد پنچایت لگی، دعویٰ پیش ہوا کہ میرا اونٹ گم گیا تھا، چوری ہو گیا تھا، ان کے آنگن سے ملا، ان کے آنگن سے ملا، گویا کہ الزام لگایا گیا سیدھا سیدھا۔ تو میرے نبی نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اونٹ کوئی چوری کا نہیں ہے، میں نے فلاں جگہ فلاں مقام پر اتنے پیسوں سے اونٹ اس سے خریدا۔ تو میرے نبی سے پوچھا گیا کہ اے محمد بن عبداللہ، جب آپ نے اونٹ خریدا ہے تو یہ بتاؤ اصول کے حساب سے وہ دو گواہ کون ہیں جو بیچنے اور خریدنے میں تھے؟ تو میرے نبی نے کہا کہ معاملہ اتنا جلدی طے ہو گیا کہ کوئی گواہ ہی نہیں رکھا گیا۔ تو جب گواہ کو رسول اللہ نے پیش نہیں کیا تب یہ سارے لوگ خوش ہو گئے کہ آپ فیصلہ سنائیں گے، چوری کے اونٹ کو ثابت کریں گے۔ تو اتنے میں مجمع کے پیچھے سے ایک آواز آئی کہ یا رسول اللہ، میں گواہ ہوں آپ نے اس سے اونٹ خریدا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ، میں گواہ ہوں آپ نے اس سے اونٹ خریدا ہے۔ تو وہ قبیلے میں بڑے معتبر شخصیت تھی، ان کی ایک گواہی کافی تھی، تو ان کی گواہی پہ سارے حیران ہو گئے کہ یہ کب تھے، اور کسی کی مجال نہیں تھی پوچھنے کے لیے تم کیسے بولو گے۔ تو ان کی ایک گواہی پہ کافروں کا سارا نقشہ بگڑ گیا۔ اب رسول اللہ اپنے اونٹ کو لے کے جا رہے ہیں، اب یہ صحابی خاموش ڈرے ہوئے ہیں۔ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہاں وہ تھے ہی نہیں، جب اونٹ خریدا اور بیچا جا رہا تھا وہ وہاں پہ تھے ہی نہیں، بن دے کے گواہی دے دیے۔ تو فوراً رسول اللہ نے پوچھا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، تم نے بن دے کے گواہی کیوں دی جبکہ تم وہاں موجود ہی نہیں تھے؟ تو ہمیں دیکھے کہ گواہی تم نے کیسے دی؟ تو جذبات میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، ہم وہ قوم ہے جس نے خدا کو بھی نہیں دیکھا۔ کیا کہا یا رسول اللہ؟ ہم وہ قوم ہے جس نے خدا کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا خدا ہے تو آپ کی زبان سے ہم نے خدا کو مان لیا، تو جب ہم آپ کی زبان سے خدا کو مان کر اس کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں تو کیا آپ کی زبان سے سن کر ایک اونٹ کی گواہی نہیں دے سکتے؟ آپ کی زبان سے سن کر کیا آپ ایک اونٹ کی گواہی نہیں دے سکتے؟ تو حضرات محترم کہا شاہدن انا ارسلناک شاہدن، تو رب نے کہا کہ میں ہوں اس کے گواہ مصطفیٰ ہے، میں ہوں اس کے گواہ مصطفیٰ ہے۔ تب ایک بڑے مزے کی بات کہ اے اللہ، اگر تو ہے تو کہاں ہے؟ یہ گواہ ہے تیرے، تو ہے تو تم کہاں ہے؟ تو کس مقام پہ ہے؟ تو کدھر ہے؟ اس لیے کہ تو رب ہر ایک کا ہے، رب ہر ایک کا ہے، اور ہر کوئی تجھے تلاش رہا ہے۔ کوئی مندر میں تجھے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی آتش کدے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی پتھروں کے بتوں کے سامنے تجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو کوئی سورج کے سامنے تجھے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی پانی کے سامنے تجھے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ریت میں تجھے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنے آپ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کلیساؤں میں تجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو کوئی گرجاؤں میں تجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو کوئی بتخانوں میں تجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو کوئی تجھے کتابوں میں ڈھونڈ رہا ہے، تو کوئی تجھے پرندوں کی جہاز میں ڈھونڈ رہا ہے، تو کوئی تجھے پانی کے بوندوں میں ڈھونڈ رہا ہے، تو کوئی تجھے ہریالی میں دیکھ رہا ہے، تو کوئی تجھے چمکتے بادلوں میں
تو کوئی تجھے چاند کی چمک میں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی تجھے سورج کی گرمی میں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی تجھے آگ کی ہیبت میں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی تجھے چلتی رفتار میں ڈھونڈ رہا ہے, تو کوئی تجھے دل کی دھڑکنوں میں ڈھونڈ رہا ہے, تو کوئی تجھے پتا نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہے. تو اے اللہ, مذہب الگ الگ ہے مگر ہر کوئی تجھے ڈھونڈ رہا ہے, ہر کوئی تجھے ڈھونڈ رہا ہے, اور ہر ایک کو تیری تلاش ہے, ہر ایک کو تیری جستجو ہے. ہندو کو بھی تیری تلاش ہے, کرسچن کو بھی تیری تلاش ہے, یہودی کو بھی تیری تلاش ہے, بدھسٹ کو بھی تیری تلاش ہے, سکھ کو بھی تیری تلاش ہے, آتش پرست کو بھی تیری تلاش ہے, چاند کو پوجنے والے کو بھی تیری تلاش ہے, پانی کو پوجنے والے کو بھی تیری تلاش ہے, دریاؤں کو پوجنے والے کو بھی تیری تلاش ہے, پیپل کو پوجنے والے کو بھی تیری تلاش ہے, مٹی کے کنڈوں کو پوجنے والوں سے بھی تیری تلاش ہے, دل رکھنے والے کو بھی تیری تلاش ہے, نظر رکھنے والے کو بھی تیری تلاش ہے, نابینا کو بھی تیری تلاش ہے, گونگے کو بھی تیری تلاش ہے. ہر کوئی تجھے تلاش کر رہا ہے, مگر اے رب یہ بتا تو رہتا کہاں ہے اور یہ گواہ کون سے ہے, تو رہتا کہاں ہے اور یہ گواہ کون سے ہے. تو جب پکار گئی اور ساری دنیا طرف کے کہا کہ اللہ تو رہتا کہاں ہے, اس لیے کہ ہر کوئی تجھے ڈھونڈ رہا ہے, تو رب کے ڈھونڈنے والے کے لیے رب کا جواب آیا, کیا بندو میں رہتا کہاں ہوں جاننا چاہتے ہو, میرا مقام کون سا ہے جاننا چاہتے ہو, تو رب کے ڈھونڈنے والوں کے لیے رب کا جواب آتا ہے, وفی انفسکم, اے بندے اپنے دل کو دیکھ لے, اس لیے کہ میرا مقام تیرا دل ہے. کہا وفی انفسکم, میں تیرے نفس میں رہتا ہوں, میں تیرے دل میں رہتا ہوں, اور میرا مقام تیرا دل ہے. پھر میں نے پوچھا کہ اللہ میرے دل میں رہتا ہے, اسی لیے تو میرا دل کعبے سے افضل ہے, اسی لیے میرا دل تیرے کعبے سے افضل ہے, وہ اس لیے کہ تو میرے دل میں رہتا ہے. رب نے کہا وفی انفسکم, اپنے دل میں دیکھو میں نظر آؤں گا, اپنے آپ میں دیکھو میں نظر آؤں گا, اپنے آپ میں کھولو میں نظر آؤں گا. وفی انفسکم, میں تم میں رہتا ہوں, تمہاری نفسوں میں رہتا ہوں, تمہارے دلوں میں رہتا ہوں, اور میری جگہ میرے بندے کا دل ہے, میں اپنے بندے کے دل میں رہتا ہوں. تو پھر ایک اور سوال عاشق کا ہوا, کیا ہے اللہ جب تو میرے دل میں رہتا ہے تو دور رہتا ہے کہ قریب رہتا ہے, دور رہتا ہے کہ قریب رہتا ہے. تو جواب آیا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. کہ بندے جاننا چاہتا ہے میں کتنا قریب رہتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے, یہ جو تیری رگ ہے نا, جس رگ میں تیری جان ہوتی ہے نا, اس رگ سے بھی میں تیرے قریب ہوتا ہوں, اس رگ سے بھی میں تیرے قریب رہتا ہوں. اور پھر اپنے حبیب سے, اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے میرے نبی, اگر یہ بندے پوچھیں میں کہاں ہوں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں, ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے قریب ہوں. تو بڑی کیفیتی بات میں لا رہا ہوں, میری بات پہ بڑی کیفیتی روح پہ میں لا رہا ہوں. دیکھیے کہ کتنی کیفیتی روح پہ میری بات جا رہی ہے کہ اے اللہ وفی انفسکم, تو میرے نفس میں رہتا ہے, تو میرے دل میں رہتا ہے, اور تو میرے شہر رب کے قریب رہتا ہے. تو اے اللہ تیرا ارشاد میرے پاس حق ہے, اب میرا ایمان ہے کہ تم میرے دل میں ہے, میرا ایمان ہے کہ تو میری رگے جان کے قریب ہے. مگر اے اللہ یہ بتا کہ میرا حبیب رہتا کہاں ہے, میرا مصطفیٰ رہتا کہاں ہے, میرا نبی رہتا کہاں ہے, میرا سردار رہتا کہاں ہے, میرا ناوا رہتا کہاں ہے. اس لیے کہ میرا دل تو گھر تیرا ہے, تو میرے مصطفیٰ کا گھر کون سا ہے, میرا دل تو گھر تیرا ہے, پھر میرے مصطفیٰ کا گھر کون سا ہے, اور میرے مصطفیٰ کہاں رہتے ہیں, کدھر رہتے ہیں. تو یہاں رب نے بڑا فرق پیدا کر دیا, بڑا فرق پیدا کیا, پیدا کر کے کہا کہ لوگوں جاننا چاہتے ہو کہ میرا حبیب رہتا کہاں ہے اور میرے حبیب کا مقام کون سا ہے, تو ہر جگہ تمہیں میرا حبیب نہیں ملے گا, یہ اللہ کہتا ہے. اس لیے کہ میں رب ہوں, اور جتنے ہیں وہ میرے بندے ہیں, چاہے مذہب کچھ بھی ہو ہر بندے میں میں ملوں گا, چاہے مذہب کچھ بھی ہو, رب کہتا ہے کچھ بھی مذہب ہو, مگر ہر بندے میں میں ملوں گا, ہر بندے کے دل میں میں ملوں گا, مگر میرا حبیب ہر جگہ نہیں, مصطفیٰ ہر جگہ تمہیں نہیں ملیں گے. پوچھا کہاں ملیں گے, تو جواب دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بڑی اہم, کہا نبی تو اولا, کہا اولا, کبھی مولا کہلوایا, کبھی اولا کہلوایا, کہا نبی تو اولا,
میرے نبی مجھ سے میرے دل سے بھی قریب ہے. اے اللہ تو دل میں ہے اور دل سے قریب نبی ہے, دل سے قریب نبی ہے. تب تک تھوڑا نبی کی بارگاہ میں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رہتے کہاں ہیں, یا رسول اللہ آپ رہتے کہاں ہیں اور آپ کا گھر کون سا ہے, آپ رہتے کہاں ہیں, آپ کا گھر کون سا ہے. تو میرے دوستو تو پھر میرا سہم غدیر خون پہ جاتا ہے اور غدیر خون پہ جا کر تاریخ ساتھ خود دیکھ کے میری نظر پڑتی ہے کہ خون کا میدان ہے, ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے. میرے نبی مولا علی کو بلاتے ہیں اور بلا کر علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ہاتھ اٹھ جاتا ہے. تو خون کے حاضرین مجلس نے دیکھا کہ ہاتھ اکیلا نہیں اٹھا بلکہ اس ہاتھ کے ساتھ کسی اور کا ہاتھ ہے, اور وہ ہاتھ جس کا ہے وہ علی ہے, وہ ہاتھ جس کا ہے وہ علی ہے. اور ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ نے اہل مجلس سے پہلا جملہ کہا کہ اے لوگو, کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ میں تمہارے پاس تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں. اس جملے کو غور کرو, مولا علی کا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پہلا جملہ رسول اللہ کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے پاس تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں. تو خون کے میدان کے صحابہ اعلان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ آپ ہمارے پاس ہماری جان سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں, ہماری جان سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ اے دنیا والے یاد رکھنا, ہر میرے امتی کے پاس میں اس کی جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں, ہر مومن کے پاس میں اس کی جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں, ہر مومن کے پاس میں اس کی جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں. تب یہاں ایک جملہ سنو کہ اب میں یہاں تڑپ رہا ہوں, میں مچا رہا ہوں کہ میں آخر قریب کس کو کہوں, میری جان کو قریب کہوں کہ حبیب کو قریب کہوں. میں یہاں بڑا حیران ہوں کہ میں قریب کس کو کہوں, کہ میری جان کو قریب کہوں کہ حبیب کو قریب کہوں. یہ بات سوچ رہی ہے کتنی گہری بات ہے کہ میرے نبی کہتے ہیں تمہاری جان سے زیادہ قریب. اب میں کسے قریب کہوں, جان کو کہوں کہ حبیب کو کہوں. آپ پوچھیں گے کہ مولانا وہ کیوں, تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ جان یعنی روح, جان یعنی روح. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتاؤ کہ تمہاری روح میں اور تمہارے جسم میں کتنا گیپ ہے, کوئی بتا سکتا ہے کہ جسم اور روح میں کتنا گیپ ہے؟ نہیں, اس لیے کہ گیپ کا نام موت ہے, گیپ کا نام موت ہے. کوئی گیپ نہیں, بال بال سے روح کا تعلق ہے, خون کے قطرے قطرے سے روح کا تعلق ہے, دل کی دھڑکن دھڑکن سے روح کا تعلق ہے, سانس کی ہر ہوا سے اندر باہر سے روح کا تعلق ہے, زبان کے ایک ایک حرکت سے روح کا تعلق ہے, وجود کے ایک ایک لمحے سے روح کا تعلق ہے. اور لمحے کے لیے بھی روح جدا ہو گئی تو روح کے جدا ہونے کا نام موت ہے. تھوڑا سمجھو کہ ہم روح کی خلوت کو نہیں بتا سکتے کہ ہم سے روح کتنے قریب ہے, نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ زندگی اس سے باقی ہے. مگر میرے نبی کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں, تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں. اے مصطفیٰ, اب میں حیران ہوں کہ قریب کسے کہو, کہ میری جان کو قریب کہو کہ آپ کو قریب کہو. تو اس لیے تمہارا کہ تیری جان مصطفیٰ سے ہرگز قریب نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ہماری جان کی بھی جان کا نام محمد ہے, ہماری جان کی بھی جان کا نام محمد ہے, ہماری روح کی مضبوطی کا نام محمد ہے, ہماری جان کی تازگی کا نام محمد ہے. تو میرا رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے امتی, تیرا وجود اگر سالم ہے تو میری وجہ سے ہے, بغیر محمد کے کسی کا وجود ثابت نہیں ہے اور کسی کا وجود باقی نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب میں تمہارے پاس رہتا ہوں, قریب تمہارے پاس رہتا ہوں. اسی لیے تو دیکھیے کہ ایک بات یاد آ گئی, سنیں گے آپ, بولو زور سے بولو جی, سن کے پکا. یہ کیا ہے معلوم ہے, آج کل بہت مسئلے ہو جائے, ایسی سازش ہو رہی ہے, ایسی سازش ہو رہی ہے, ایک مضبوط ایجنڈے کے تحت مسلمانوں کے مقدس دنوں کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی.
اور اب کے 12 ربیع الاول 1500 سال ہے، مگر اس میں جلوس کو آگے پیچھے، جلسوں کو آگے پیچھے کر کے لوگوں کو ایسا کنفیوز کر دیا کہ آدمی کا جوشش مر گیا۔ آج جا کے دیکھو کئی مسجدیں خالی ہے، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہاں جلسہ ہے، کدھر جلسہ ہے، کیا ہے کیا نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قوم کو بچائے، ایسے فتنوں سے بچائے بھائی۔ مگر ایک بات یاد رکھو، ایسی سازش کرنے والا ہمیشہ خود ڈوب کے مارا، ہمیشہ خود ڈوب کے مارا۔ تو آج بندے کے حضرات ہوتا خیر اگر جانا نہیں ہے اپنے کو، تب ذرا دیکھیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کو روانہ کر رہے ہیں، اور حضرت معاذ کو سواری پہ بٹھایا رسول اللہ نے، اور رسول اللہ چلتے ہوئے حضرت معاذ کو مدینے کے باہر چھوڑ رہے ہیں۔ غلام سواری پہ ہے، آقا نیچے ہے، اور آقا غلام کو فدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ سواری پہ ہیں، رسول اللہ پیدل ہیں، اور آپ مدینے کے باہر چھوڑ رہے اس لیے کہ یمن جا رہے ہیں۔ تو اتنی محبت کی وجہ کیا تھی؟ تو محبت کی وجہ رسول اللہ بتاتے ہیں کہ جب مدینہ ان پہ آیا، حضرت معاذ مدینے کے باہر جا رہے تھے، تو رسول اللہ نے حضرت معاذ سے کہا کہ اے معاذ ایک بات سنو، ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ تو میرے سامنے نہیں، میری خبر کے سامنے ٹھہرو۔ پیشن گوئی کر دی حضرت معاذ کے سامنے، کہا کہ میں تمہیں نہ مل پاؤں گا، تم میرے سامنے نہیں ٹھہر پاؤ گے، ہو سکتا ہے تم میری خبر پہ ٹھہرو گے، تم میری مزار پہ ٹھہرو گے، اب یہ ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہو سکتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت معاذ بن جبل کا دل کڑ گیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی جدائی کو میں کیسے برداشت کرتا ہوں، جبکہ آپ مجھے مدینے سے باہر یمن بھیج رہے ہیں اور پھر ایسی بات کر رہے ہیں جدائی کی۔ تو فوراً رسول اللہ نے کہا کہ اے معاذ میری جدائی پہ فکر مت کرنا، کیا تم نہیں جانتے میں ہر ایک کے قریب رہتا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میں ہر ایک کے دلوں میں رہتا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے ہر مومن کے پاس میں اس کے جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں؟ اے معاذ ہر ایمان والے کے پاس میں ہوں، اور ہر میرے امتی ایمان والے کے پاس میں اس کی جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں، جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ انا ارسلناک شاہداً، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کس چیز کا گواہ بنا کر بھیجا؟ کہ پہلے رب کو کوئی جانتا نہیں تھا، تو اس کے جاننے کے لیے رب نے نور مصطفیٰ کو بنایا، اور جب نور مصطفیٰ بنا تو رب ہونے کے گواہ مصطفیٰ ہو گئے، اور گواہ بنا کے زمین پہ بھیجا، گواہ بنا کر زمین میں بھیجا۔ اب جب تک کہ وہ سوال رہے گا یہ گواہ باقی رہے گا، جب تک کہ وہ سوال رہے گا یہ گواہ باقی رہے گا۔ اور یہ گواہ کیسا گواہ ہے، اور اس گواہ کی شان کیا ہے، اس گواہ کی عظمت کیا ہے؟ ذرا دیکھیے میرے دوستوں کہ شاہدن کے معنی گواہ کے ہیں۔ اب کس چیز کے گواہ ہے مصطفیٰ؟ ہر اگلے ہر پچھلے کے گواہ ہے مصطفیٰ، ہر اگلے کے بولیے ہر پچھلے کے گواہ مصطفیٰ ہے۔ آپ بولیں گے مولانا مکے اور مدینے کے گواہ بولے تو بات سمجھ میں آتی، مگر یہ اگلے پچھلے کے گواہ کیسے؟ تو میں اور آگے لے جا کے بولوں گا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے دور کے گواہ مصطفیٰ ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے دور کے گواہ مصطفیٰ۔ آپ بولیں گے ہے کیسا؟ تو دلیل دے، تو پروف دے، تو اللہ دلیل دے رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کیسے کیسے گواہ ہے اور کس قسم کے گواہ مصطفیٰ ہے۔ اور گواہی یاد دلاتے ہوئے اللہ نبی سے پوچھتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ مصطفیٰ سے پوچھتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا ابھی آپ نے نہیں دیکھا وہ ابرہہ کعبہ گرانے آیا تھا ہاتھی لے کے، ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ تعجب والی بات ہے، رب کہہ رہا ہے نہیں دیکھا، اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ رب کہتا ہے کہ آپ نہیں دیکھے جی میں کیسا کرا، وہ بادشاہ کے ساتھ ہاتھی لے کے آیا تھا، تو رب کہتا ہے، اور تاریخ کہتی ہے یہ تھے ہی نہیں، یہ دیکھے ہی نہیں، یہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ مگر قرآن پوچھتا ہے، رب پوچھتا ہے آپ نہیں دیکھے میں کیسا کرا؟ تو دیکھنے کے لیے ہونا ضروری، دیکھنے کے لیے ہونا ضروری ہو تھے، تبھی تو رب کہتا ہے نہیں دیکھے کیا تھے، تبھی تو رب پوچھ رہا ہے کہ تم نہیں دیکھے میں کیسا کرا ہاتھی والے کے ساتھ۔ تو وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھو میرا حبیب ہونے میں سب سے پہلے ہے، آنے میں سب سے آخر ہے۔
ہونے میں سب سے پہلے ہے، آنے میں سب سے آخر ہے، اور اس کائنات کا میر مجلس ہے، اس کائنات کا صدر محفل ہے کہ خطابات سب کے ختم ہو گئے، صدارتی خطاب کے لیے آ گیا۔ کائنات کا میر مجلس ہے، کائنات کا سرپرست ہے۔ تو حضرات محترم اسی لیے کہا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا وہ ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کہیں سے دیکھ رہے تھے اسی لیے کہا نہیں دیکھا، کہیں سے دیکھ رہے تھے اسی لیے رسول اللہ کہتے ہیں کہ کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کب نبی تھے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جبکہ آدم مٹی اور پانی میں گونجے جا رہے تھے، جبکہ آدم مٹی اور پانی میں گونجے جا رہے تھے اس وقت بھی نبی تھا۔ تو گویا کہ آدم کے مٹی اور پانی کے گواہ بھی مصطفیٰ ہیں، آدم کے مٹی اور پانی کے گواہ بھی مصطفیٰ ہیں، آدم کے وجود کے گواہ بھی مصطفیٰ ہیں۔ تو ازل سے لے کے ابد تک، حقیقت سے لے کے معرفت تک ہر چیز کے گواہ مصطفیٰ ہیں، ہر چیز کے گواہ مصطفیٰ ہے۔ اور یہ عدالت قیامت تک باقی رہے گی، اور مصطفیٰ کی گواہی قیامت تک باقی رہے گی، اور گواہی کے لیے وجود ضروری ہے کہ وجود مصطفیٰ قیامت تک باقی رہے گا، وجود مصطفیٰ قیامت تک باقی رہے گا۔